چمر براہوی زبان میں ناک کی بالی کو کہتے ہیں اور چمری کا مطلب ہے کہ ناک کی بالی والی، جبکہ بھٹ کے معنی ہے ٹیلا۔ اب چمر کا اس تاریخی ٹیلے سے کیا تعلق ہے اور یہ نام کیسے اور کب پڑا، اس بارے میں نہ تو تاریخ کچھ کہتی ہے اور نہ یہاں کے قدیم لوگ اور نہ قدیم روایتیں، لیکن اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اسے بلڈوزرز کے ذریعے ہموار کرنے سے پہلے یہاں کے لوگ تیز بارشوں میں یا بارش کے فوراً بعد اس ٹیلے پر جاتے اور اس کے اکثر حصوں پر بارش کے پانی کے تیز بہاؤ کی بنا پر مٹی بہہ کر پانی کے ساتھ نکل جاتی اور لوگوں کو وہاں سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی نگینے یا ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے، جبکہ مٹی سے بنے دیگر نوادرات بھی نکلتے جو وہ جمع کرتے۔ لیکن جہاں تک مٹی سے بنے نوادرات کی بات ہے تو ان دنوں لوگوں کے ان کے بارے میں زیادہ شعور نہیں تھا اور وہ ان کو بیکار سمجھ کر اکثر توڑتے اور پھر پھینک دیتے۔ تاہم اگر ان کو کوئی بڑا برتن ملتا تو وہ اسے اپنے جانوروں کو دانہ پانی کھلانے پلانے یا اس قسم کے دوسرے ایسے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے، اور جب وہ برتن چند دنوں میں ٹوٹ جاتے تو ان کے ٹکڑے ردی کے ڈھیر میں مل جاتے۔ یہی سب کچھ چمری بھٹ سمیت دیگر ان تمام تاریخی مقامات اور نوادرات کے ساتھ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک 1980 کی دہائی کے شروع میں نوادرات کی مارکیٹ خضدار کے بازار میں قائم ہو کر تیزی سے مقبول ہونے لگی۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ کاروبار بڑی تیزی سے جاری ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی تہذیب کی تباہی میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ چمری بھٹ کو تاریخ کی کتاب میں کرد ٹیلہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ نام اس لیے بھی صحیح اور مناسب لگتا ہے کہ چمری بھٹ سمیت یہ ساری زمین آباء و اجداد سے کرد قبیلے کی ملکیت رہی ہے۔ تقریباً 8 یا 10 ایکڑ پر مشتمل یہ قدیم ٹیلہ خضدار شہر کے مشرق میں واقع خضدار کے سب سے بڑے محلہ کھٹان میں واقع ہے، اور اس کی اونچائی سطح زمین سے 20-25 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جو کسی زمانے میں اس بلندی سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ 20ویں صدی کے آخری اشرے تک اس ٹیلے کے بالکل ساتھ چشمے کا صاف اور شفاف پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا، جسے کھٹان ناجیو کہتے تھے۔ بھلے پرانے زمانے میں پانی اس قدر قریب سے نہ بہتا ہو، لیکن اس تہذیب کو جنم دینے میں اس چشمے کا کردار بالکل واضح اور حقیقی ہے۔ چمری بھٹ آج ایک پورا شہر بن چکا ہے۔ جن جن لوگوں نے یہاں مکان تعمیر کرتے وقت ان کی بنیادوں کو کھدائی کی تھی، ان میں سے بہتوں کو نوادرات کی صورت میں کچھ نہ کچھ ضرور ملا تھا، لیکن آج یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آثار قدیمہ ہے، اور یہی حال یہاں ہر تاریخی مقام کا ہے۔